پی ٹی آئی رہنما علی زیدی کا پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ ایک ویڈیو بیان میں علی زیدی نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کافی سوچ و بچار کے بعد سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کی خدمت کی ہے اور پاکستان کے لیے سیاست میں آیا تھا۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی تھی اور دوبارہ کرتا ہوں، افواج پاکستان ہمارا فخر ہیں۔ ان کی وجہ سے ہم سکون سے سوتے ہیں کیونکہ وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو ہوا وہ غلط ہوا، اس میں جو بھی ملوث ہو اسے کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کافی سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا جو مشکل فیصلہ تھا، آسان فیصلہ نہیں تھا۔ فیصلہ کیا ہے کہ سیاست چھوڑ دوں گا۔ جب سیاست چھوڑ دوں گا تو پی ٹی آئی میں بھی جو عہدہ ہے MNA سمیت سب سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ پاکستان کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا۔ سابق وفاقی وزیر خسرو بختیار نے بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ سابق وفاقی وزیر خسرو بختیار نے پاکستان تحریک انصاف سے دوری اختیار کر لی ہے۔ اپنے ایک ویڈیو بیان میں سابق وفاقی وزیر خسرو بختیار نے کہا کہ 1 سال قبل پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے کہا تھا کہ اداروں کے ساتھ محاذرائی نقصان دہ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کور کمیٹی کی ممبرشپ اور جنوبی پنجاب کی صدارت بھی سال پہلے چھوڑ دی تھی۔ خسرو بختیار کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے دلسوز واقعات نے مجھے مجبور کیا کہ پی ٹی آئی کے فلسفے سے دور ہو جاؤں۔ میرا 25 سال کا تجربہ مقامی صوبائی اور قومی منصوبوں کی فرائض ادا کرنے پر محیط ہے۔ تحریک انصاف کے سیاسی فلسفے کے ساتھ اب نہیں چل سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اب پاکستان کا مستقبل تقسیم محاذرائی کی سیاست میں ہرگز نہیں۔ ابرار الحق کا بھی پی ٹی آئی چھوڑنے اور سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور معروف گلوکار ابرار الحق نے بھی پی ٹی آئی کو خیر بات کہتے ہوئے سیاست سے کنارہ کش ہونے کا اعلان کر دیا۔ ابرار الحق نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میری پرورش سیاسی اور فوجی گھرانے میں ہوئی ہے، جہاں بانگ درا اور بال جبرائیل پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا تھا۔ راشد منہاج شہید اور میجر عزیز بھٹی شہید ہمارے ہیرو تھے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ بڑا سوشل کام کروں گا جس کا فائدہ عوام کو ہوگا۔ سیاست میں سوشل ورک کرنے کا خواب پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ مزید وقت کیوں ضائع کروں جو عوام کی خدمت کرنے میں معاون ثابت نہ ہو سکے۔ سوشل ورک میرے لیے اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے سیاست بھی چھوڑی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کارکنان بے گناہ ہیں انہیں فوری طور پر رہا کر دینا چاہیے اور جو خطا کار ہیں انہیں ضرور سزا ملنی چاہیے۔ پریس کانفرنس میں ابرار الحق نے پاک فوج کے حق میں ملی نغمہ بھی سنایا۔ فردوس عاشق آوان نے بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ فردوس عاشق آوان نے کہا کہ میں ان شرپسند اور دہشت گردوں کی کارروائیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہوں گی۔ تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کرتی ہوں۔ پاکستان اور عمران خان ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ٹشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینکنا عمران خان کا مشغلہ ہے۔ فردوس عاشق آوان کا کہنا تھا کہ کچھ داماد کوٹس بن گئی ہیں، کچھ ساسو ماں کوٹس بن گئی ہیں۔ قوم کی بیٹیاں ایک شخص کی ذاتی انا کی بھینٹ نہیں چڑھنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 9 مئی کو ایک منظم سازش کے تحت بیرونی ایجنڈے پر اداروں پر حملہ کیا گیا۔ ہائی جیکرز اور یرغمالی ٹولے نے پارٹی میں رواداری کو ختم کیا۔ 9 مئی کے لیے اہداف عمران خان نے خود مقرر کیے تھے۔ مریم نواز پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف اور اس کی بیٹی قدرت پر یقین رکھتے ہیں اور سیاسی انتقام پر کوئی یقین نہیں رکھتے۔ 9 مئی کے اہداف عمران خان نے خود مقرر کیے تھے۔ وہاڑی میں تنظیمی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کا ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے، جس نے اپنی گرفتاری سے پہلے ایسے منصوبہ بنایا اور اہداف مقرر کیے جیسے غاروں میں بیٹھے دہشت گرد پلاننگ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کور کمانڈر لاہور آفس کے راستے میں حکومتی عمارات اور شاپنگ سینٹرز آتے ہیں، مگر وہاں کسی نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی اور سیدھا کور کمانڈر ہاؤس پر جا کر حملے کیے کیونکہ سارے منصوبے اور اہداف کاغذ پر بنائے گئے تھے۔ مریم نواز نے کہا کہ عمران خان نے جتھے بنائے ہوئے تھے اور انہیں گرفتاری کی صورت میں اہداف دیے گئے تھے۔ ساری چیزیں منظم منصوبہ بندی کے تحت ہوئی ہیں۔ کوئٹہ سے جتھا نکل کر چھاؤنی گیا اور لاہور کے شرپسند جناح ہاؤس گئے۔ میاں والی والے شرپسند میاں والی کے ایئر بیس کو کیوں نقصان پہنچایا؟ شرپسندوں نے اس طیارے پہ حملہ کیوں نہیں کیا جس کو عمران خان نے اپنی حکومت میں رکشے کی طرح استعمال کیا؟ مسلم لیگ نون کی نائب صدر نے کہا کہ عسکری تنصیبات پر حملے کا مقصد پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا اور سرنگو کرنا تھا۔ اس کا مقصد عوام اور فوج کے خلاف پرتشدد لہر کو جنم دینا تھا جس میں فتنہ خان کو بری طرح ناکامی ہوئی۔ مریم نواز نے کہا کہ 9 مئی کو بھی اس نے سوچا تھا کہ عسکری تنصیبات پر حملہ کر کے دباؤ ڈالے گا اور اپنی باتیں منوا لے گا،
कुदरत देखें, कल तक रौनक में डूबा इमरान खान आज पूरी दुनिया में बेबस की तस्वीर बना बैठा है। उन्होंने कहा कि फितने की बातों में आने वाले गरीब के बच्चे जेलों में, जबकि उनके अपने बच्चे लंदन में हैं। भांजा हसन न्याजी आज़ाद और खदीजा शाह भी अब बैरून मुल्क की बातें कर रही हैं। इमरान खान गद्दार वतन है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने कहा कि इमरान खान गद्दार वतन है जिसका टिकट अब कोई नहीं लेगा, और जो कोई भी इसका टिकट लेकर आया तो आवाम के पास माचिस होगी, और वो भी उम्मीदवार का वही हाल करेंगे जो 9 मई को पाकिस्तान का किया गया था। उमर अता बंदियाल साहब, अब ये नहीं हो सकता कि मुल्जिम और मुनसिफ आप ही हों। मरियम नवाज ने कहा कि मैं बिहारी कौम की नौजवानों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को पैगाम देना चाहती हूँ कि अब मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम होगी, और ऐसा नहीं होगा कि मुल्जिम खुद अपनी मर्जी से बेंच बनाए और फैसला करे। उन्होंने कहा कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि मुकदमा भी आपके खिलाफ हो और बेंच में आप बैठे, ये नहीं हो सकता। साथ ही जज और सास के खिलाफ हो और मुकदमा आप सुने। अब ये नहीं होगा कि मुल्जिम और मुनसिफ आप खुद ही हों। क्या रूसी तेल आने के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये फ़ी लीटर कम हो जाएगी? रूस से तेल पाकिस्तान आने के बारे में लोग मुख्तलिफ कयास आराइयाँ कर रहे हैं, ताहम सबसे पहले और अहम सवाल जो हर पाकिस्तानी के जहन में है वो ये कि दरामदशुदा तेल का ईंधन की बुलंद कीमतों पर क्या असर पड़ेगा। वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए हालिया इंटरव्यू में वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और इस्लाहात अहसन इकबाल ने इस सवाल का जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि पेट्रोल की कीमत जो 282 रुपये फ़ी लीटर के रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और इस वक्त 272 रुपये फ़ी लीटर है, तो क्या रूसी तेल के पाकिस्तान पहुंचने के बाद इसमें 100 रुपये की कमी की जाएगी? वफाकी वजीर ने इसका जवाब नफ़ी में दिया और इन तमाम कयास आराइयों की तरदीद कर दी।